جب حضرت آدم علیہ نبی گرا علیہ السلام کے جو ہے پتلے میں روح ڈالی گئی، لیکن روح جیسے ہی داخل ہوتی روح کو اندھیرا نظر آتا، اندھیرا جب نظر آتا تو روح حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے واپس باہر آتی، کیونکہ اندھیرا نظر آتا۔ لیکن یہی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں حضور کے نور کو جو ہے ڈالا گیا تو اب حضرت آدم علیہ السلام کی روح حضرت آدم کے پتلے سے باہر نکلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اتنی ہی برکتیں نہیں سرکار کی، ماحول ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے صرف کھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ بچے بھی اتنا شور مچا رہے ہیں اور ہمارے نوجوان بھی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے موبائل۔ سرکار کا میلاد جب آپ نے اتنا خرچ کیا ہے تو کم سے کم حضور کی چند باتیں سماعت کریں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا گیا کہ ذکر آج گٹور کالونی کے اندر ہو رہا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ اپنے روزے مبارک میں سماعت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد، غور سے سنیں، حضور علیہ السلام کے وصال کے 3 دن بعد ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے۔ حضرت مولا کائنات حضور علیہ السلام کی تربت مبارک سے تھوڑا دور بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، حضور کے جانے کا غم ہے۔ حضرات محترم، جب وہ اعرابی شخص حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آنے کے بعد لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ مدینے والے مصطفیٰ کہاں ہے، حضرت مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ جو سامنے روضہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، وہ جو تربت مصطفیٰ ہے، وہی میرے نبی کی مزار مقدس ہے۔ اعرابی کہتا ہے حضور کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، تاکہ حضور کے ہاتھ جب تمہارے حق میں اٹھ جائیں گے اللہ تبارک و تعالی حضور کی برکت سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اعرابی کہتا ہے میں آیا تھا حضور کے لیے، لیکن ظاہری طور پر حضور کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جہاں سامنے حضور کی تربت مبارک ہے، قبر مصطفیٰ ہے، وہ اعرابی جب حضور کی قبر پر کھڑے ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں تو آپ کی بارگاہ میں اپنے جو ہے گناہوں کی توبہ کروانے آیا تھا، اور آپ قبر مصطفیٰ میں آپ تو قبر میں تشریف لے گئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، امام قرطبی لکھتے ہیں قسم خدا کی حضور کے 3 دن کے وصال کے بعد بھی قبر مبارک سے یہ آواز آتی ہے کہ اے اعرابی جا، میرے قبر کی آنے کی برکت سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ من زار قبری وجہت لہو شفاعتی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کی اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے، اور آج ہم یہاں 1500 سالہ میلاد سرکار علیہ السلام کا منا رہے ہیں، یہ سن کر کے کہ محبوب کے محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی محفل میں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ جو آج ادھر کھڑے ہوئے ہیں لوگ، یہ جو نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، یہ جو حضور کا میلاد نہیں سن رہے، صرف اپنے موبائلوں میں اور صرف جو ہے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، جب حضور کا میلاد ہوتا ہے، جب حضور کی بات ہوتی ہے، قسم خدا کی سیدنا ابو بکر صدیق ادب کے ساتھ میں 2 سالوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نبی کا ذکر سناؤ۔ ابو بکر ساری زندگی اپنے حبیب کا ذکر سنتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جذبہ مسلمانوں ہونا چاہیے آپ کے اندر،
آپ خرچ کریں، سرکار کے نام پر لنگر کھلائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف لنگر ہی کھانے آتے ہیں، جن کے نام کا کھانے آتے ہیں ان کا نام کا سننے نہیں آتے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے۔ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، سرکار علیہ السلام سے اگر سچی محبت کرتے ہو تو حضور کے ذکر کو سننا اور حضور کے ذکر کو سن کر کے اپنی روحوں کو تجلی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں، امام اہل سنت آپ فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ مسلمانوں آج ہم جی رہے ہیں، نبی کا صدقہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں فتنے پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام کے معجزات کو جو ہے لوگوں نے جادوگر بتایا، حضور کو تکلیف دی گئی، حضور کے راستے پر کانٹے ڈالے گئے، حضور علیہ السلام کو ستایا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ حضور نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، مدینہ میں بھی جو ہے ظالموں نے سکون سے نہیں رہنے دیا، تو پھر آپ نے بدر و خندق کا جو ہے مورچہ سنبھالا، آپ کو نکلنا پڑا باہر۔ سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد منکرین زکات کا فتنہ پیدا ہوا، حضرت ابو بکر کے دور میں جو ہے زکات کا فتنہ پیدا ہوا، لیکن مسلمانوں پر عذاب نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو سوائیوں نے نشانہ بنایا، ایک جگہ نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی کو جو ہے بلائیوں نے جو ہے شہید کر دیا گیا، لیکن عذاب نہیں آیا۔ حضرت مولا کائنات کو جو ہے خارجیوں نے شہید کر دیا گیا، لیکن اس امت پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اتنا ہی نہیں بلکہ امام حسن کو زہر دے کر جو ہے مارا گیا، شہید کر دیا گیا، لیکن اس امت پر عذاب نہیں آیا۔ امام حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن تک جو ہے بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد میں شہید کر دیا گیا، لیکن اس امت پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اتنا ہی نہیں معاذاللہ حضور علیہ السلام کو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضور جو ہے معاذاللہ مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن اس امت پر عذاب نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس امت پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ حضور کے ساتھ میں لوگوں نے اپنی زیادتی کی، شفاعت مصطفیٰ کا انکار کیا گیا، اختیار مصطفیٰ کا انکار کیا گیا، علم غیب مصطفیٰ کا انکار کیا گیا، مانگنے کا جو ہے وسیلہ جو ہے انکار کیا گیا، لیکن اس امت پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ جب قرآن مقدس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بتا قرآن مقدس اس امت پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ قرآن پاک کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب ان کے اوپر عذاب تو آ جاتا، لیکن ان کے درمیان آپ موجود ہیں اور آپ کی وجہ سے یہ ساری کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی وجہ سے۔ گر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے اس جہاں میں، جس کے نام کا ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، اسی کے نام پر ہم جان دے بھی سکتے ہیں، اور ہماری آل و اولاد بھی سرکار کے نام پر قربان ہے۔ لا یؤمن احدکم ان اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حضور کا فرمان ہے کہ جب تک تم میں سب سے زیادہ ماں باپ بھائی بہن سے سب سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہ کرے، جب تک وہ کامل مومن ہو نہیں سکتا۔ آج سرکار علیہ السلام کے نام پر لنگر لٹاتے ہیں، حضور کے نام پر غریبوں کی مدد کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے نام پر بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے نام پر آج ہم جو ہے کتنوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن کبھی خود ہم نے گریوان میں جھانک کر کے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کا میلاد ہر سال آتا ہے، ہر سال آنے کے بعد ایسے ہی چلا جاتا ہے، چند نعرے لگتے ہیں، چند محفلیں ہوتی ہیں، لیکن اعمال بندے کا وہی نظر آتا ہے۔ انسان جو ہے نمازی سے بے نمازی سے نمازی نہیں بنتا ہے، حضور علیہ السلام کے نام کا کھاتا ہے، لیکن حضور کی بات کو نہیں مانتا ہے۔ آج کتنے ایسے جو ہے لڑکے
یہ ایسے کتنے نوجوان ہیں کہ جن کی جوانیاں عیاشیوں کے اڈوں پر گزر چکی ہے، جن کی جوانیاں بے نمازی پن پہ گزر چکی ہے، جن کی جوانیاں جو ہے گناہوں میں جو ہے کٹ چکی ہے، اور جن کے بڑھاپے بھی کٹ چکے ہیں، جن کی جوانیوں نے ہمیشہ گناہ صغیرہ و کبیرہ کی طرف اپنی نظروں کو گندا کیا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا دیوانہ، حضور کو چاہنے والا، حضور سے محبت کرنے والا، ہر سال میلاد منانے والے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ ہر سال ایک سال میں ایک مرتبہ 12 ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے۔ کیا ہم کبھی اس دن کے برکت سے کبھی توبہ کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی توبہ نہیں کی کہ آج اس میلاد کی برکت سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم جو ہے ہمیشہ نمازیں پڑھیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم زیادتی بدی اور جو ہے ہم تمام جو ہے عیاشی عیاری مکاریوں سے دور رہیں گے۔ کبھی ہم نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر، حضور کے میلاد کا وسیلہ دے کر ہم نے اپنی رہنمائی جو ہے نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، وہ نبی اتنے معزز نبی کہ جن کا نام لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، جب میں مکہ سے اپنے قبیلے میں حضور علیہ السلام کو لے کر کے گئی تو ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں ایسے بیمار رہا کرتے تھے کہ جن کو جو ہے کوئی علاج نہیں ملتا تھا، ایسے جانور جو ہے ہماری بستی میں رہا کرتے تھے جو بیمار رہتے تھے، جن کے تھنوں سے دودھ تک نہیں اترتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نبی کو اپنے گھر لے کر گئی تو تمام گاؤں والے